قرآن مجید کا اعجاز، اس میں بھی بہت ساری نکات ہیں۔ کسی زبان کا کوئی بھی شاعر، ادیب کتنا ہی بلند پایا کیوں نہ ہو، وہ دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ میرے کلام میں، میری پوری کتاب میں کوئی غیر فصاحت کا لفظ بھی آ گیا ہو، کوئی ایسا لفظ بھی آیا ہو جو اپنے عمدہ ہونے میں تھوڑا سا نیچے ہو، یا کوئی عام سرسری سا لفظ بھی آ گیا ہو، کوئی بڑے سے بڑے دعویٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید الف لام میم سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک، نہ صرف یہ کہ کوئی ایسا لفظ بھی ایسا نہیں جو غیر فصیح ہو، بلکہ ہر لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایسا اٹل ہے کہ اسے بدل کر اسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک اور لفظ وہاں جوڑ دیا جائے تو وہ مسفٹ لگے گا۔ ایسا خوبصورت اللہ رب العزت نے اس کو جمع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے اور وسیع ذخیرہ رکھتی ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے بعض مرتبہ 24 اور بعض مرتبہ 50 لفظ ہوتے ہیں ایک چیز کے لیے۔ موت کے لیے اس زمانے میں عرب میں 24 الفاظ بولے جاتے تھے، جن میں ایک موت تھا، ہلاک تھا، فنا تھا، حطب تھا، شعوب تھا، مختلف تھے، 24 تھے۔ لیکن ان 24 کے 24 میں ان لوگوں کا جو نظریہ تھا نا وہ جھلکتا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ موت یہ ہے کہ بس ختم، آگے کچھ نہیں، اللہ اللہ خیر سزا، فنش۔ حالانکہ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بھئی موت تو عارضی ہے، اس کے بعد اگلے معاملات بھی ہیں۔ اب قرآن نے جب موت کا ذکر کرنا تھا تو ان 24 میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ موت کو ان 24 الفاظ میں سے موت یا فنا یا اس طرح سے ہلاک لکھ دیتے تو کہیں یہ آ سکتا تھا کہ بھئی مشابہت ان کے عقیدے سے نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے الگ سے لفظ استعمال کیا، توفا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا۔ اس لفظ نے یہ واضح کر دیا کہ موت ابدی فنا کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کو قبض کرنے کا نام ہے۔ اور یہ لفظ توفا موت کے لیے قرآن پاک سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اعجاز میں ایک اور چیز بھی ہے، بعض آیت کے بعد آیت کے بعد آیت، بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، اور بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت مربوط بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو لطیف اور باریک نظر سے دیکھے تو اس کو پورا قرآن پاک مضبوط، مسلسل اور مربوط ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آئے گا، ایک ترتیب میں نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پچھلی آیت اگلی آیت سے، پچھلی سورت اگلی سورت سے کوئی ربط نہ ہو، باہم ربط ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو نا جو ذوق والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، جنہیں ذوق نہیں ہے ان کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ یہ اہل ذوق کے سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کے نظم میں، اس مربوط ہونے میں، ترتیب میں، ربط میں ایک مثال سمجھ لیجیے۔ 14ویں سپارے سورہ حجر میں ایک آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے ابراہیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ بھئی لوگوں کو بتا دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں رحمت والا ہوں۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں بتا رہے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ ایک آیت ظاہری نظر سے معلوم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ارے محمد آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ اور آگے پھر اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا پورے رکوع میں واقعہ چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس میں ربط کیا ہے؟ جو لطیف نظروں سے دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں پہلی آیت جو تھی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اگلے واقعے سے اس کا جوڑ یوں بنا کہ اسحاق علیہ السلام جیسے پیارے بیٹے، صالح بیٹے کی بشارت، پیدائش کی بشارت، تو رحمت آ گئی، اور قوم لوط کے عذاب کی خبر تو وہ عذاب بھی آ گیا۔ تو یوں ربط بھی موجود ہے۔